یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت کے افراد ہو، بہترین امت ہو۔ تمہارا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے کیا کرتے ہو، روکتے ہو، اور ایک اللہ پر یقین کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس امت کو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، جو ہم اور آپ ہیں، خیر امت کا خطاب دیا، اور خیر امت کا خطاب صرف اس بنا پر دیا کہ تم لوگوں کو بھلی باتوں کا کیا کرتے ہو، حکم کرتے ہو، اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر یقین کرتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے اندر یہ تین صفتیں نہ ہوں، یعنی نہ تو بھلی باتوں کا حکم کرتا ہو، نہ بری باتوں سے روکتا ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو، تو وہ خیر امت کہلانے کا مصداق نہیں، اس کو خیر امت نہیں کہا جائے گا، بہترین امت نہیں کہا جائے گا۔ تو اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی فکر کرے، اپنے ارد گردے پر نظر ڈالے کہ میرے معاشرے میں ہو کیا رہا، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے اطراف و اکناف میں کیا ہو رہا ہے، میرے محلے، میرے شہر، میرے ضلع، میرے صوبے و میرے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اس پر کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو گہری نظر رکھنا چاہیے، اور جہاں کہیں کوئی برائی دکھے، کوئی غلطی دکھے، اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق اس برائی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ آج سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی دھن میں مگن ہے، انسان جو ہے ایک دوسرے سے کٹرا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، خود غرضی اور صرف اپنا دیکھنا، اس سے انسان کو مطلب ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اس کا ایک ماحول بنا ہے۔ پہلے ایک دور ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی نے کسی کی اولاد کو کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھا، اس کو ڈانٹ دیا، بسا اوقات ضرورت پڑ گئی تو اس کو پیٹ بھی دیا، اور گھر والے اس بات پر ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، بہت بہترین کام کیا آپ نے، اور ہم آپ کو پھر اجازت دے رہے ہیں دوبارہ کبھی آپ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہوئے ہمارے بچوں کو دیکھیں تو آپ ہماری فکر نہ کریں گے ہم کیا کہیں گے، آپ جو چاہیں سزا دیں، ہم آپ سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ اس بات پر کیا ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج وہ چیزیں نہیں رہی۔ انسان اگر کسی کی اولاد کو کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ 10 بار سوچتا ہے کہ میں کہوں کہ نہ کہوں یا نہ کہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہوں گا تو ہو سکتا ہے اس کے گھر والے آبجیکشن اٹھا لیں، لڑنے کے لیے آ جائے کہ بھئی تم کون ہوتے ہو ہماری اولاد پر اتنا پاور دکھانے والے اور اتنا زور جمانے والے۔ اس لیے انسان کترا رہا ہے، سائڈ میں ہو رہا ہے، ہٹ رہا ہے۔ پہلے کے دور میں، اب تو زمانہ بہت کچھ تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا بالکل ایک دم۔ پہلے کے دور میں جب بچے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو گھر والے استاذ کو تنبیہ کے طور پر یہ کہہ کے جایا کرتے تھے کہ آپ کے سپرد ہم نے اس کو کر دیا ہے، گوشت گوشت تمہارا ہے اور ہڈی ہڈی ہماری، یعنی آپ کو اس کی تعلیم اور تربیت کا مکمل اختیار ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو انسان بنا دیں، فل پاور ہم نے آپ کو اس کے متعلق دے دیا ہے، بس اتنا خیال رکھیں کہ اس کی ہڈی ٹوٹنے نہ پائے، باقی آپ سجا دیں بھلے سے اس کو۔ اب وہ چیز نہیں۔ اب اگر کسی بچے کو 2 تھپڑ مار دیے جائیں تو پیرنٹس لڑنے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اسکولوں کی بھی درگت بنی ہوئی ہے، مہنگی مہنگی فیسیں دینے کے بعد بچوں میں بالکل بھی جو ہے نا تعلیم کا شعور نہیں ہے۔